للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک مہینہ عظیم الشان سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک مہینہ بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا آ رہا ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس ماہ کی راتوں کی عبادت نفلی ہے۔ جس نے اس ماہ میں یعنی کہ اس مہینے میں ایک نیکی کی، اس نے گویا کہ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے اور محبت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایماندار کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس میں ایماندار کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اس قابل نہیں کہ وہ روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرے گا جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ یا کھجور کے ایک ٹکڑے سے کسی کو روزہ افطار کرائے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا۔ یعنی کہ فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی بخشش بھی ہوگی، اور یہ اس کو ثواب ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروائے، اور جو پیٹ بھر کے کسی کو کھلائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کمی نہ آئے گی۔ روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جو روزہ افطار کرواتا ہے، پیٹ بھر کے روزہ دار کو افطار کے وقت کھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، اول میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر حصہ میں جہنم سے رہائی ہے۔ اور فرمایا
جس نے اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم سے کام لینے میں کمی کی، یعنی کہ کام غلام اس کے ماتحت ہے، خادم اس کے ماتحت ہے، وہ اس سے کام لیتا ہے لیکن اس کی ڈیوٹی کے ٹائم کو کم کر دیا، یا اس سے کام ہلکا لیا کہ یار یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اس سے کام تھوڑا لیا جائے، یہ روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے تو بندہ کہتا ہے یار اس کو میں 5 گھنٹے ڈیوٹی اس سے لیتا ہوں کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ فرمایا جو اپنے غلام یا خادم سے کام لینے میں کمی جس نے کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ جس مالک نے اپنے خادم سے ماتحت سے کام میں کمی لی تو اللہ رب العزت اس مالک کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اس ماہ میں، اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ کتنے کام؟ 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ ان میں سے 2 کام وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کاموں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ فرمایا ان میں 2 کام لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کیا کرنی ہے؟ کثرت کرنی، بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا استغفار، کیا ہے؟ استغفار، استغفار زیادہ کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کرنی ہے۔ اور فرمایا 2 کام جنت کے لیے التجا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے، یعنی کہ جنت کا سوال اللہ رب العزت سے اس مہینے میں زیادہ کرنا ہے اور جہنم سے پناہ زیادہ مانگنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کے لیے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے ماں سوائے روزہ کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ کس قدر خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور اسے اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 باتیں ایسی عطا ہوئیں جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی بات فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دوسری بات فرمایا فرشتے ان کے روزہ افطار کرنے تک، روزہ افطار کرنے تک ان کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا متکبر شیطان اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے، جنت کو خوبصورت بناتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے بندے اس میں داخل ہوں گے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ جنت کو خوبصورت بناتا ہے؟ کہ عنقریب میرے بندے اس میں داخل ہوں گے، اور فرمایا ان سے تکلیف اور افریت دور کر دی جائے گی۔ یہ رمضان اگر بندہ بظاہر سوچے تو یہ تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سارے مہینے میں جنت کو خوبصورت بناتا ہے کہ میرے بندے تکلیف برداشت کر کے صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کھانا پینا غیبت چغلی جھوٹ بے ایمانی ملاوٹ
سود خوری، رشوت، ان سب گناہوں سے بچ کے جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتا ہے کہ ان تکالیف کو برداشت کر کے میرے بندے اس جنت میں آئیں گے، اس لیے میں جنت کو خوبصورت بنا رہا ہوں۔ اور پانچویں بات فرمایا آخری رات میں انہیں بخش دیا جاتا ہے، آخری رات میں انہیں بخش دیا جا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کا پورا، جب وہ کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری بھی پوری دی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ مزدوری کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادات اس طرح بندہ کرے کہ گویا کہ مزدوری کرے، جس طرح مزدور مزدوری کرتا ہے نا، لگن کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق، اچھا مزدور اس طرح مزدوری کرتا ہے، ذوق، شوق، ہمت، طاقت لگا کے۔ تو اسی طرح بندہ کو چاہیے، مسلمان کو، کہ اس مہینے میں جو عبادات کرنی ہیں وہ بھی مزدور کی طرح کرے۔ صبح روزہ رکھے، سارا دن جھوٹ سے بچے، چغلی سے بچے، غیبت سے بچے، جناب والا سود خوری سے، رشوت سے، ہر بد نگاہی سے بچے، اور شام اس طرح گزارے سارا دن، اور جب شام کا وقت ہو اور نماز تراویح کا وقت ہو تو بڑی خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اٹھ کے نماز تراویح ادا کرے، اللہ رب العزت کا کلام سنے، اللہ رب العزت کا کلام سنے یا سنائے۔ تو اس طرح یہ مہینہ سارے کا سارا بندے کو گزارنا چاہیے۔ آخری حدیث مبارکہ میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، اے برائی کے خواہش مند پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی جو بخشش طلب کرے تاکہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ وہ مانگے اور اسے دے دیا جائے، اور فرمایا ہے کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ اور صبح ہونے تک یہ ندا مسلسل آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عید الفطر کی رات کو 10 لاکھ ایسے بندوں کی بخش دیتا ہے جو مستحق عذاب ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو عذاب کے لائق ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک بس آنے ہی والا ہے، اس سارے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات کا ایسا ذوق، شوق اور جذبہ نصیب فرمائے، ایسی عادت نصیب فرمائے جو سارا سال عادت وہ ہم میں عبادات کی نظر آئے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔